السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور کچھ انٹرسٹ میں بھی ہوں گے، کیونکہ ہماری اسٹوری کا نیکسٹ ایپیسوڈ آپ نے آج سننے کے لیے بہت زیادہ دلچسپی رکھی ہوگی۔ سو ویورز، ہماری آپ کو لاسٹ ایپیسوڈ کیسا لگا آپ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور آج ہم اپنا نیکسٹ ایپیسوڈ بھی آپ سے شیئر کرنے لگے ہیں۔ بہت انٹرسٹنگ اسٹوری ہے، ون سائیڈڈ لو اسٹوری ہے۔ یہ اسٹوری ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پاکیزہ رشتے کو انہوں نے غلط طریقوں سے اپنانا شروع کر دیا، اور جب انہیں نہیں ملے تو انہوں نے اوچھے ہتھ کنڈے شروع کر دیے۔ ایسا ہی ایک ہماری بہت اچھی سی لڑکی امارہ کے ساتھ ہوا ہے، جو کہ اس اسٹوری کے کریکٹر ہے، کہ ایک اوباش لڑکے نے اس کو اگر وہ اس کے ہاتھ نہ لگی تو اس نے اس کے ساتھ کیا کیا، کیوں وہ جو لڑکی تھی وہ اس حد تک پہنچ گئی کہ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنی کلائی کاٹ ڈالی اور اپنی اتنی خوبصورت زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ چلیں چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ جنون اسٹوری کا نیکسٹ ایپیسوڈ ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور پریس بیل آئیکن، تاکہ آپ کو ہماری نیو آنے والی سٹوریز ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں۔ انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں، کچھ لیکچرز بھی ہوتے ہیں ہماری سٹوریز میں، ہماری ویڈیوز میں۔ سو آپ کو ہماری ساری ویڈیوز ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں گی۔ سو ویورز، چلتے ہیں اپنی سٹوری کی جانب۔ سٹوری کو فل واچ کیجیے گا تاکہ آپ کا انٹرسٹ بحال رہے۔ جی ویورز، زبیر چونکہ ایک اوباش لڑکا تھا اور چھوٹی موٹی چوریاں بھی کرتا تھا، اس لیے اس بات کی قطعی پرواہ نہ تھی کہ وہ اس عیسائی شخص کو رقم کیسے دے گا۔ اس لیے وہ بے فکر ہو کر اس سے ملنے پہنچ گیا تھا، اور اس وقت اس کے انتظار میں ایک چھوٹے سے کمرے میں اپنے دوست کے ساتھ موجود تھا۔ کمرے میں گوگل کی دھونی دینے سے ایک عجیب قسم کی بدبو پھیلی ہوئی تھی اور ان کا دم گھٹنے لگا تھا، لیکن وہ اپنے کام کی غرض سے وہیں دم سادے بیٹھے بڑی بے چینی سے اس شخص کے بلاوے کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر کافی دیر کے بعد ایک چقندر کی شکل کا آدمی کمرے میں داخل ہوا اور انہیں اس عیسائی شخص کا پیغام دے کر اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ اس کی بات سنتے ہی وہ دونوں تیزی سے اس چقندر کی شکل والے انسان کے ساتھ کمرے سے نکل کر ایک تنگ سی راہداری میں گھس گئے۔ راہداری میں اس وقت گھپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اور اس کے وسط میں چھت کے اوپر ایک کم روشنی والا بلب روشن تھا، جس کی ناکافی روشنی راہداری میں پھیلی ہوئی تھی، اور اس کے پہلے کونے اور آخری کونے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ تینوں خاموشی سے چلتے ہوئے سامنے نظر آنے والے ایک دروازے میں داخل ہو گئے۔ یہ ایک تینوں کونوں والا چھوٹا سا کمرہ تھا، جس کے وسط میں ایک ننگ دھڑک شخص جو شکل ہی سے کافی منحوس لگ رہا تھا دھونی جمائے بیٹھا تھا۔ اس کے جسم پر سیاہ رنگ کا ایک لنگوٹ کسا ہوا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک مٹی کی گھڑوی تھی، جس میں سے دھوئیں ایک کی ایک باریک سی لہر ہوا میں اٹھ رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ میں اس نے ایک خون سے بھرا ہوا پیالہ تھاما ہوا تھا، جسے وقفے وقفے سے وہ مزے لے لے کر پی رہا تھا۔ اس کے علاوہ کمرہ ہر قسم کے سامان سے عاری تھا۔ ان تینوں کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر اس نے ایک نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، پھر اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ وہ تینوں چلتے ہوئے سیدھے اس کے سامنے زمین پر بچھی چٹائی پر بیٹھ گئے، اور ان دونوں کے بیٹھتے ہی وہ تیسرا چقندر کی شکل کا انسان دوبارہ واپس اسی دروازے کی طرف لوٹ گیا جہاں سے وہ ابھی داخل ہوئے تھے۔ انہیں وہیں بیٹھے دیکھ کر اس شخص نے ہاتھ پکڑا، پیالہ ایک طرف رکھا اور قریب ہی رکھے ایک گندے سے رومال نما کپڑے سے اپنا منحوس خون سے لتھڑا چہرہ صاف کر کے کپڑا ایک جانب اچھال دیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے اپنا پسندیدہ برگر کھا کر کسی اعلیٰ قسم کے ٹشو پیپر سے اپنا منہ صاف کیا ہو۔ اس کے اس انداز سے ان دونوں کو اُبکاہیاں آنے لگیں، لیکن انہوں نے نہ جانے کیسے خود پر ضبط کرتے ہوئے خود کو اس سے روکا۔ کپڑا دور اچھالتے ہی اس شخص نے ایک لمبی ڈکار لی
اور زبیر کے دوست کی طرف دیکھ کر ان کے آنے کا مقصد پوچھا۔ غالباً وہ زبیر کے دوست کو پہچان گیا تھا، اس لیے اس نے اس کی طرف ہی دیکھ کر سوال کیا۔ جواب میں ان دونوں نے اپنے آنے کا مقصد بتاتے ہوئے اس شخص سے التجا کی کہ وہ اس کے مطالبے کے مطابق جو بھی رقم وہ طلب کرے گا دیں گے، لیکن اسے ان کا یہ کام ضرور کرنا ہوگا۔ اس شخص نے ان کی باتیں سن کر اس بات میں سر ہلایا اور ان سے اپنی خواہش کے مطابق رقم طلب کی۔ اس کے پاس آنے سے پہلے زبیر ایک دکان کا تالا توڑ کر اس کے اندر سے کافی رقم چرا چکا تھا اور اپنے قبضے میں لی چکا تھا، جو اس وقت بھی اس کے پاس موجود تھی۔ اس نے وہ رقم فوری طور پر نکال کر اس شخص کے حوالے کر دی، جسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک چمک لہرا گئی تھی، جسے ان دونوں نے بھی بہت آسانی سے محسوس کر لیا۔ رقم کا لفافہ ہاتھ میں آتے ہی اس شخص نے اسے ایک جانب رکھتے ہوئے ان سے لڑکی کا نام، اس کی والدہ کا نام اور عمر وغیرہ کا پوچھا۔ جواب میں زبیر نے جو یہ سب معلومات اپنی والدہ کے ذریعے کسی سے پتہ کروا چکا تھا اسے بتا دی۔ اس نے اس سے مطالبہ کیا تھا کہ اگر وہ اس سے شادی نہ کر سکا تو اسے اس قابل نہیں رہنے دے گا کہ وہ کسی اور سے شادی کر سکے۔ ایسا وہ صرف اپنی ہوس کی تسکین کے لیے ہی کر رہا تھا، ورنہ اسے پکا یقین تھا کہ جتنی بھی کوشش کر لے اس کے والدین سے اس کا رشتہ قطعی نہیں لے سکتا تھا۔ اس کی دی ہوئی معلومات کو ایک کاغذ پر لکھ کر اس شخص نے انہیں 1 ماہ کی مہلت دے دی کہ وہ 1 ماہ کے بعد ٹھیک اسی دن اس کے پاس دوبارہ آئیں اور اپنے ساتھ ایک کالا خرگوش بھی لیتے آئیں، جو اس کے مطابق ہر اس آنے والے کے لیے لازمی ہوتا ہے، جو کام ختم ہونے کے بعد تبرکاً اس کے آستانے پر دینا ہوتا ہے۔ یہ سن کر ان دونوں نے اس بات میں اپنے سر ہلائے اور اس شخص کے ہاتھ کے اشارے سے واپس جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ امارا کو شام سے ہی بڑی بے چینی لگی ہوئی تھی۔ آج کالج میں بھی کچھ پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا تھا اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کی گلے میں ایک نمک کی ڈلی کو تیزی سے گھما رہا ہو، اور اس نمک کا ذائقہ بھی اسے اپنے حلق میں محسوس ہو رہا ہو۔ پہلے تو اس نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب کافی دیر تک ایسا ہی ہوتا رہا تو اسے فکر لاحق ہوئی اور اس نے اس کا ذکر اپنے والد سے کیا، تو وہ سب کام چھوڑ کر اسے ایک بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اس نے اس کے گلے کا اچھی طرح معائنہ کیا، ایک سیرپ اور کچھ گولیاں دے دی اور 2 دن تک آرام کرنے کا کہا۔ ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائی سے اسے تھوڑا بہت افاقہ ہوا، لیکن آج صبح ناشتہ کرنے کے بعد اسے پھر ویسا ہی محسوس ہوا، لیکن دوا لینے کے بعد پھر کچھ بہتری ہو گئی۔ سارا دن گزرنے کے بعد رات کو 11 بجے کا وقت ہوا جب اسے شدت کی پیاس محسوس ہوئی۔ وہ دونوں بہنیں ایک ہی کمرے میں سوتی تھیں۔ اس نے سمیرہ کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور خالی جگ کو ہاتھ میں پکڑے پانی لینے کی غرض سے کچن کی جانب بڑھنے لگی۔ ابھی وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے کو ریڑ میں پہنچی تھی کہ خوف و دہشت سے اس کے ہاتھ میں پکڑا شیشے کا جگ ہاتھ سے پھسل کر نیچے زمین پر گر گیا اور اس کے منہ سے بڑی خوفناک چیخ نکلی۔ رات کے اس پہر خاموشی کی ہونے کی وجہ سے اس کی چیخ تقریباً گھر کے ہر فرد کو نیند سے اٹھانے کے لیے کافی تھی، اور پھر کچھ ہی دیر میں اس کے والدین کے علاوہ اس کی چھوٹی بہن سمیرہ بھی وہیں موجود تھے اور اس سے چیخنے کا سبب پوچھنے لگے۔ امارا خوف سے بھی تک لرز رہی تھی اور اس کی نظریں کچن کی جانب ہی اٹھی ہوئی تھیں۔ اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں سے یوں لگتا تھا کہ جیسے اس نے انتہائی کوئی انہونی چیز دیکھ لی ہو۔ نیچے گرتے ہوئے شیشے کے جگ کی کرچیاں اٹھاتے ہوئے اس کی امی نے بڑے زور سے اسے ہلایا تو جیسے اسے یکدم سے ہوش آ گیا اور اس کے منہ سے بے جملے نکل رہے تھے جن کا سر پیر ہی نہیں تھا۔ اس کے گھر کے افراد ان کو اس طرح اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے منہ سے نکلنے والے عجیب و غریب الفاظ پر غور کرنے لگے۔ اس کے بولنے سے یوں لگتا تھا جیسے کسی نے اس کی زبان کو اپنے قابو میں رکھا ہو اور اسے اصل حقیقت بتانے سے روک رہا ہو۔ کافی دیر کوشش کرنے کے بعد بھی وہ اس سے اصل وجہ نہ جان سکے۔ بعد میں انہوں نے مل کر اسے دوبارہ اس کے کمرے میں لے جا کر بیڈ پہ لٹا دیا۔ سارا دن اور ساری رات بے ہوشی کی کیفیت میں رہنے کے بعد دوسری صبح جب وہ بیدار ہوئی تو جیسے اس کا دماغی توازن الٹ گیا۔
وہ کھوئی کھوئی نظروں سے گھر کے دیگر افراد کو دیکھتی رہی۔ انہوں نے دوبارہ اس سے رات کے واقعے کے متعلق پوچھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ گھر کے افراد یہ سوچنے پر مجبور تھے کہ آخر رات کے اس پہر امارا نے ایسا کیا دیکھا کہ وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ کچھ عرصے سے مختلف ڈاکٹر حکیموں کو دکھانے کے بعد اس کی حالت میں بہتری نہ آئی۔ خاندان کے کچھ بڑے بوڑھوں نے اسے تعویذ دھاگے کے ماہرین کے پاس لے جانے کا مشورہ دیا، اور ان کے کہنے پر وہ اسے کچھ درباروں اور فقیروں کے آستانوں پر بھی لے گئے، لیکن وہ ڈھاک کے 3 پات والا معاملہ ہوا اور کچھ نتیجہ نہیں نکل پایا۔ لیکن ایک حیرت ناک بات یہ ضرور ظہور پذیر ہو چکی تھی کہ جیسے ہی رات کے 11 بجے کا وقت ہوتا، اس کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی۔ ان چیخوں میں قرب کا احساس ہوتا، جیسے کوئی بہت ہی تکلیف میں ہو، اذیت برداشت کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایک روز دوپہر کے وقت جب گھر کے سب افراد اپنے اپنے کمروں میں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے کہ امارا سمیرا کے کمرے میں سے سمیرا کی بری طرح چیخنے کی اور رونے کی آوازیں سنائی دیں۔ سمیرا اس کی حالت کے باوجود ابھی تک اس کے ساتھ اس کی کمرے میں ہی سوتی تھی۔ گھر میں وہ واحد ہستی تھی جسے امارا پہچانتی تھی اور اسے کچھ نہیں کہتی تھی، ورنہ جو بھی اس کے سامنے موجود ہوتا وہ اس پر بری طرح غصہ کرتی تھی اور اسے مارنے کے لیے دوڑتی، لیکن سمیرا کو وہ کچھ نہیں کہتی تھی۔ اس لیے سمیرا ابھی تک اسی کے کمرے میں ہی اس کے ساتھ رہتی تھی۔ سمیرا اپنے اسکول میں روزانہ کے معمول کے مطابق گئی تھی اور ابھی اسکول کی چھٹی ہونے کے بعد گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اس کی والدہ اسی کا انتظار کر رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر اس نے کھانے میز پر لگا دیا اور اس کے وہیں آنے کا انتظار کرنے بیٹھ گئی۔ سمیرا حسب معمول اسکول یونیفارم تبدیل کر کے منہ ہاتھ دھونے کے لیے جیسے ہی اپنے کمرے میں گئی تو کمرے میں موجود امارا کی حالت دیکھ کر الٹے قدموں چیختی چلاتی واپسی پلٹی۔ ڈائننگ ٹیبل پر اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کو چلاتے دیکھ کر، اپنی طرف بھاگتے دیکھ کر یکدم اچھل کر کھڑی ہو گئی اور گھبرا کر اس کی طرف بڑھی۔ سمیرا اس کے نزدیک پہنچتے ہی لہرا کر اس کی باہوں میں گر گئی، جیسے جلدی سے اس کی امی نے تھام لیا، ورنہ زمین پر گر گئی ہوتی۔ اتنے شور شرابے کے بعد گھر کے افراد کو مزید سونا بیکار تھا، اس لیے سب افراد وہیں برآمدے میں اکٹھے ہو گئے۔ پھر اس کی امی نے کے بتانے پر وہ جلدی سے امارا کے کمرے کی جانب لپکے اور پھر جیسے ہی وہ کمرے میں گئے، وہاں کی حالت دیکھ کر ان کی بھی حالت خراب ہو گئی۔ امارا زمین پر ایک ڈھیر کی صورت میں پڑی ہوئی تھی اور اس کی کلائی سے خون بہہ کر زمین پر جم چکا تھا، اور اس کے منہ پر بھی خون کی ایک سرخی مائل تہ جمی ہوئی تھی، جیسے اس نے اپنی کلائی کو کاٹ کر اس سے نکلنے والے خون سے اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کی ہو۔ قریب ہی سبزی کاٹنے والی ایک چھری رکھی تھی، نہ جانے اس نے یہ چھری کیسے حاصل کی۔ یہ ان کی سبزی کاٹنے والی چھری تھی جو اکثر باورچی خانے میں ہی رکھی ہوتی تھی۔ جوان لڑکی کی اچانک موت نے اس گھر پر سخت ماتم بچھا دیا۔ ہر کوئی دانتوں میں انگلیاں دیے حیرانی سے یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ محلے میں سے کسی کے رپورٹ کرنے پر تھوڑی دیر میں پولیس وہاں پہنچ گئی اور اپنے ضابطے کی کارروائی کرنے لگی۔ لاش کی حالت دیکھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس نے خودکشی کی کوشش کی ہے اور اس میں کامیاب بھی ہو گئی ہے۔ گھر والوں کے بیانات لینے کے بعد پولیس لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اپنے ساتھ لے گئی اور پھر رپورٹ میں ثابت ہو گیا کہ کلائی کٹنے کے بعد زیادہ خون بہنے کی وجہ سے موت واقع ہوئی ہے۔ نیز گھر والوں کے بیانات کے مطابق اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے جو بھی کیا انجانے میں کیا، جس کے لیے ایک فرد کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ پھر کچھ ضروری کارروائی کا بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی گئی اور اس کی فائل بھی بہت سی دیگر فائلوں کی طرح بند کر کے حوالات کے ریکارڈ میں نظر کر دی گئی۔ کہتے ہیں کہ قدرت کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ زبیر نے جو کچھ بھی اس معصوم امارا کے ساتھ کیا، اس کے لیے قدرت نے بھی اس کے لیے ایک دردناک سزا تجویز کر ڈالی۔ ایک روز سڑک پر جاتے ہوئے ایک بے قابو ٹرک نے اسے سرِ عام سڑک پر ہی کچل دیا۔ اس کے دماغ کا بھرتا بن گیا، اس کی دونوں ٹانگیں کٹ کر الگ ہو گئیں۔ اسی پر ہی بس نہیں ہوا بلکہ اس کے جسم کو آوارہ کتوں نے جھنجھوڑ ڈالا۔ قدرت نے ثابت کر دیا تھا کہ بے گناہ کو خون رائیگاں نہیں جاتا اور اس کا بدلہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ سیانوں نے کیا خوب کہا ہے، کر بھلا سو ہو بھلا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ سو ویورز، آپ کو کیسی لگی ہماری یہ سٹوری کا نیکسٹ ایپیسوڈ، کہ جو اس نے کیا اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا، تو ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ سب کے ساتھ اچھا کرنا چاہیے تاکہ ہمارے ساتھ بھی اچھا ہی ہو۔ کیسی لگی آپ کو میری سٹوری، کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔